دوستو، ہمیں زندگی میں آگے بڑھنے، پرسکون آرام دہ زندگی گزارنے اور اپنے خوابوں کی تعبیر پانے کے لیے مختلف صلاحیتوں اور سکلز کی ضرورت ہوتی ہے، جن میں ایک سکل بات چیت کرنا ہے۔ لوگ جب ہم سے ملتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ہم بات چیت کیسے کرتے ہیں۔ وہ ہمارے بارے میں ہماری بات چیت کے انداز اور الفاظ سے ہمیں جج کرتے ہیں۔ دوستو، دنیا بہت مصروف ہو گئی ہے۔ لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ آپ کے ساتھ گھنٹوں بیٹھ کر بات چیت کریں اور آپ کی اصلیت کو جانیں، اور نہ ہی ابھی تک کوئی ایسا آلہ موجود ہے کہ جس سے وہ جان سکیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ ابھی تک دنیا میں بات چیت ہی وہ وحید ذریعہ ہے جس کے ذریعے لوگ آپ کو پرکھتے ہیں۔ بات چیت ہی وہ وحید ذریعہ ہے جس کے ذریعے آپ اپنی خواہش اور ضرورت کو بیان کرتے ہیں۔ بات چیت سے ہی لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی اصلیت کیا ہے اور دراصل آپ چاہتے کیا ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات چیت، بول چال اور کمیونیکیشن کے 5 اصول بیان کریں گے۔ اگر آپ نے ان کو سیکھ کر اپنا لیا تو لوگ آپ کے گرویدہ ہو جائیں گے، لوگ آپ کو پسند کریں گے، لوگ آپ کے لیے کام کریں گے اور آپ سے بات کرنے کے لیے بےتاب ہوں گے۔ پہلا اصول، تنقید نہ کریں۔ جب بھی لوگوں سے ملتے ہو تو لوگوں کی غلطیاں نہ نکالیں، ان پر کسی بھی قسم کی تنقید سے اجتناب کریں۔ ہر انسان اپنی انا کے معاملے میں بہت حساس ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کی غلطی نکالتے ہیں یا تنقید کرتے ہیں تو آپ اس کی انا کو ٹھیس پہنچاتے ہیں۔ وہ انسان غلط ثابت نہیں ہونا چاہتا، چاہے وہ غلطی پر ہی کیوں نہ ہو۔ جب آپ کسی سے ملتے ہی اس کو اس کی غلطی پر ملامت شروع کر دو گے یا اس کے کسی کام میں نقص نکالو گے یا کسی بات پر تنقید کرو گے تو اس کے دل میں آپ کے لیے دوری پیدا ہوگی اور وہ آپ سے خوش نہیں ہوگا۔ اگر آپ کا کام کسی کی غلطیاں سدھارنا نہیں تو اس کام سے گریز کریں۔ اگر آپ نے یہ کام کرنا بھی ہے تو پہلے سماج سدھار کے کام کو سیکھیں۔ اگر آپ نے لوگوں پر تنقید کر کے ان کو سدھارنا ہے تو یقین کر لیں کہ آپ کی اولاد بھی 1 دفعہ 2 دفعہ آپ کی بات سنے گی اور پھر آپ کو پاگل ڈکلیئر کر دے گی۔ اس لیے کبھی کسی پر تنقید نہ کریں اور کسی کے کام میں مداخلت نہ کریں جب تک کوئی آپ سے خود کوئی مشورہ یا رائے طلب نہ کرے۔ دوسرا اصول، تعریف لوگوں کے سامنے کرو اور تنقید اکیلے میں کرو۔ ہمارے ارد گرد مجھ اور آپ سمیت سب میں کچھ نہ کچھ خامیاں اور خوبیاں ہوتی ہیں۔ ہم اکثر لوگوں کی خوبیوں کو نظر انداز کر کے ان کی خامیوں پر نظر رکھتے ہیں۔ ہمیں کوئی غلط بات کرتا نظر آتا ہے تو ہم فوراً سب کے سامنے اس کی نشاندہی کرتے ہیں اور پھر اس کی اصلاح کی کوشش شروع کر دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ نیک نیتی اور اصلاح کی نیت سے کر رہے ہوں، لیکن وہ شخص اس کو دل سے برا سمجھتا ہے۔ آپ خود کو اس کی جگہ رکھ کر تصور کریں کہ آپ کو کیا محسوس ہوگا تو بات آپ کو جلدی واضح ہو جائے گی۔ اس لیے جب بھی کسی کی اصلاح مقصود ہو اور آپ دل سے چاہتے ہیں کہ اس کی اصلاح ہو تو اس کو اکیلے میں سمجھاؤ، جس سے وہ آپ کو اپنا سچا ہمدرد اور خیرخواہ سمجھے گا اور آپ کی بات پر توجہ بھی دے گا۔ تعریف ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان کی ضرورت ہے۔ جب آپ کسی کی سچی تعریف لوگوں کے سامنے کرتے ہو تو اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے، اس کے لیے دل میں آپ کی اہمیت اور مقام بڑھ جاتا ہے اور وہ آپ کے کام آنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہو جاتا ہے۔ دوسرے لوگ جو آپ کے منہ سے کسی کی تعریف سنتے ہیں ان کے دل میں بھی آپ کے لیے ایک مثبت تاثر پیدا ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسے انسان ہیں جو لوگوں کی اچھائی کو قبول کرتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تیسرا اصول، بات چیت کا آغاز اچھائی اور مثبت چیزوں سے کریں۔ جب بھی 2 شخص بات کرتے ہیں تو ان میں ہر طرح کی بات کا امکان ہوتا ہے۔ ان میں اچھی اور مثبت باتیں بھی ہوتی ہیں اور منفی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ اس میں اتفاق والی باتیں بھی ہوں گی اور اختلافی باتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ آپ نے جب بھی بات چیت کا آغاز کرنا ہے تو ہمیشہ مثبت اور اچھی باتوں سے کرنا ہے۔ اس سے فریق دوم کے دل میں آپ کا ایک اچھا تاثر قائم ہو جائے گا۔ اتفاق اور اچھی باتوں سے آپ ٹیبل کی ایک سائڈ پر آ جائیں گے اور آپ کے درمیان موجود مسائل حل ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے گفتگو کا آغاز منفی باتوں سے کیا تو آپ فریق دوم کو ٹیبل کے مخالف سائڈ پر دھکیل دیں گے۔ نتیجے میں جو مسائل آپ کے حل ہونے والے تھے وہ نہیں ہوں گے۔ یاد رکھیں، لوگ مثبت چیزوں کو جلدی قبول کرتے ہیں اور منفی اور وہ چیزیں جن میں ان کے لیے توہین اور ان کی انا کے لیے ٹھیس ہو کبھی قبول نہیں کرتے۔ چوتھا اصول، زیادہ سنیں اور کم بولیں۔
یہ بہت پرانا اور آزمودہ اصول ہے کہ کم بولیں اور زیادہ سنیں۔ دوستو، دنیا آج بہت مصروف ہے اور معلومات کے سیلاب کا سامنا بھی کر رہی ہے۔ انٹرنیٹ کی ترقی نے علم کے ذرائع کو آسان کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ہر انسان کے پاس بہت سارے خیالات اور معلومات جمع ہوتی ہیں جو وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ ایسے میں جب اسے کوئی سچا سننے والا ملتا ہے تو وہ شخص اس کے لیے اسپیشل بن جاتا ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ یہی وہ شخص ہے جو اس کی قدر کرتا ہے، اس کی بات سنتا ہے۔ جب آپ کسی کی بات سنتے ہیں تو دراصل آپ اپنے علم میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے شخص کو عزت دے رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ زیادہ بولتے ہیں تو آپ کی قدر اور عزت کم ہوتی ہے۔ اس لیے کم سے کم بات کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سنیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ قدرت نے بولنے کے لیے صرف ایک زبان دی ہے، جبکہ سننے کے لیے 2 کان دیے ہیں۔ 5واں اصول، بات چیت میں اختصار اختیار کریں۔ موجودہ مصروف زندگی میں کسی کے پاس وقت نہیں کہ وہ آپ کی لمبی لمبی کہانیاں سنیں اور پھر ان میں سے خود وہ بات ڈھونڈے جو آپ اس سے کہنا چاہتے ہیں۔ یہ اس وقت اور بھی اہمیت اختیار کر جاتا ہے جب آپ کسی سے اپنی کوئی حاجت اور ضرورت بیان کرنا ہوتی ہے۔ لوگ آج کل ٹو دی پوائنٹ اور مختصر بات سننا چاہتے ہیں، اس لیے جب بھی کسی سے کوئی بات چیت کرنا ہو تو اسے ٹو دی پوائنٹ رکھیں اور اپنا مدعا بہت جامع اور مختصر رکھیں۔ جب آپ غیر متعلقہ اور غیر ضروری باتیں کرتے ہیں تو سامنے والا بوریت محسوس کرتا ہے اور اس کے دل میں آپ کے لیے بیزاریت بڑھ جاتی ہے۔ پھر جب آپ اس کے سامنے اپنی بات رکھتے ہیں تو اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دیتا۔ ہمیشہ اپنی بات کو مختصر، جامع مگر پر اثر رکھیں۔ دوستو، ہماری اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی ویلیو میں اضافہ ہو، آپ کی بات سنی جائے اور آپ اس قابل ہوں کہ جو بات کریں وہ دوسروں تک اپنی پوری طاقت کے ساتھ پہنچے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو کی کچھ ویلیو محسوس ہوئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں ضرور پوچھیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔